آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور رات کو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے. یہ پریس کانفرنس امریکہ میں تھی اور امریکہ وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹو کھڑا تھا جو کہ ایک ناجائز اسٹیٹ ہے, ریاست ہے. اور اس پریس کانفرنس نے ناظرین پاکستان کے اندر سب کے دماغ گھما دیے. یعنی سوچ ہماری ایک بہت بڑا ناظرین ایک ڈرامہ تھا جو پاکستان کے اندر ایک لمبے عرصے سے رچایا گیا. بلکہ اس کے اوپر جنرل امجد شعیب صاحب کی آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے. لیکن سب سے پہلے ناظرین آپ کو کشمیر لیے چلتے ہیں. کشمیر کے اندر 48 گھنٹوں سے عوامی مزاحمت, عوامی ریزسٹنس وہاں پر جاری ہے. لوگ اپنے بنیادی رائٹس کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں اور وہ واپس جانے کو تیار نہیں ہیں. آزاد کشمیر کے اندر ناظرین گولیاں چلائی گئی اور گولیوں سے ظاہر آپ واقف ہوں گے. 9 مئی کے دوران بھی گولیاں چلی تھی, پھر 26 نومبر کو بھی گولیاں چلی تھی. تو بہت کچھ پاکستان کے اندر ہوا ہے. لیکن یہی اسی طرح کے ایک ماڈل کشمیر کے اندر نظر آیا جہاں پر پروٹیسٹرز کو روکنے کے لیے پہلے چند گھنٹوں میں ہی فائرنگ ہوئی, تڑ 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 کر کرتی ہوئی بندوقیں. یعنی بے شمار ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ 8-8 10-10 منٹ تک لگاتار گولیاں چلتی رہی ہیں. اس کے بعد ناظرین ایک شخص کی جان چلی گئی, 21 سے 22 لوگ زخمی ہو گئے. لیکن عوام کا ناظرین ریئیکشن غیر معمولی تھا. پہلے چند لاکھ لوگ سڑکوں پر تھے, اس کے بعد ناظرین ملینز میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. کوئی گاؤں دیہات بازار سڑک ایسی جگہ نہیں بچی کہ جہاں پر لوگ باہر نہیں آئے. غصہ اور زیادہ بڑا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ اب بات یہاں سے آگے نہیں جائے گی, چاہے آپ ایٹم بم مار دیں, ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ابھی کی 48 گھنٹوں بعد صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کے تمام تر شہروں کے اندر عوام بیٹھی ہوئی ہے. وہاں پر انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور قافلے مختلف انٹری پوائنٹس کی طرف پہنچ رہے ہیں. یعنی کشمیر کے 4 انٹری پوائنٹس جو کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملاتے ہیں انہیں پریکٹیکلی بند کر دیا گیا ہے. مختلف جگہوں کے اوپر جیسے ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جہاں پر کنٹینرز کو اٹھا کر عوام نے نیچے پھینک دیا ہے. اوورسیز پاکستانی جو کشمیری ڈائسپورا ہے برطانیہ کے اندر پروٹیسٹ کر رہا ہے. پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر, پاکستانی کونسلیٹس کے باہر لوگ کھڑے ہیں. پھر اقوام متحدہ کو اوورسیز کشمیریوں نے باقاعدہ ایسے خطوط لکھے ہیں انتونیو گٹارس کو کہ برائے مہربانی کشمیر کی صورتحال کو دیکھا جائے. پاکستان کا میڈیا ناظرین مکمل طور پر جھوٹ بول رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, ایک غلط مضموم جعلی گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا کشمیری اس تحریک کے حوالے سے کر رہا ہے. اور بلکہ کشمیری لیڈرز نے بھی یہ کہا کہ جناب ہم ایسے میڈیا پر لعنت بھیجتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ویسے تو نہیں دیکھتے تھے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن یا میڈیا اس حد تک یہ بے غیرتی کر سکتا ہے یا گر سکتا ہے یا اتنا جھوٹ بول سکتا ہے. ناظرین وہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں. بلکہ آج جون اخبار نے لکھا بھی ہے کہ وہاں پر مسلم کانفرنس ایک پولیٹیکل پارٹی ناظرین اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کی ریلی کے اندر گنڈے ڈالے گئے جو کہ سول کپڑوں میں تھے, انہوں نے بندے مار دیے. اور پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن یہ کہہ رہا ہے کہ عوام نے, جن کے بارے میں ڈان نیوز یہ لکھ رہا ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹرز تھے, ان کے اوپر الزام لگا دیا پاکستان کے ٹیلی ویژن نہیں یہ اس ریلی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. اور ایک ماحول وہاں پر باقاعدے سے بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اب رات کو ناظرین لوگ بیٹھے, انہوں نے کہا جناب یہ ایف آئی آر جب تک نہیں ہوتی, سوال ہی نہیں پتا ہوتا کوئی تھانہ فنکشنل ہو, سوال ہی نہیں پتا ہوتا کہ وہاں کا جو ادارے ہیں وہ کام کر سکیں. لہذا رات کو ایک ایف آئی آر بھی باقاعدے سے کروائی گئی ہے اور اس وقت بھی احتجاج جاری ہے. رات کو لوگ سڑکوں کے اوپر بیٹھے رہے, رات کو حلوہ بھی انہوں نے کھایا ہے. احتجاج ناظرین اس کی اپنی اپنا ایک ماحول ہوتا ہے. لہذا رات کو لوگ سڑکوں کے اوپر سوئے ہیں, راستوں پر بیٹھے رہے اور ابھی بھی راستوں کے اوپر موجود ہیں. تو یہ حالیہ تاریخ کی ناظرین اس پورے ریجن کی ایک میسو ڈیمونسٹریشن ہے, میسو پروٹیسٹ ہے جو کہ آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے, غیر معمولی. اس کے اندر بہادری, جرت, دلیری, حکمت, یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. ایک گریٹر ڈائلاگ ہونا چاہیے جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکا. عوامی جو مطالبات ہیں ناظرین, 2 مطالبات بڑے سمپل ہیں. کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے, سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے, کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے, امن و اما کے خلاف نہیں ہے. مطالبہ پہلا یہ ہے کہ اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ, یعنی ججز کا, بیوروکریٹس کا, وہاں کے پولیٹیشن جو پیسے لیتے ہیں یا جو وہاں پر ایک لینڈ کروزر یا ڈالا کلچر ہے, یہ ختم کیا جائے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مہاجرین کی جو 12 نشستیں کشمیری اسمبلی کے اندر جاتی ہیں, یہ ایک ڈھونگ ہے, یہ ایک تھیٹر ہے, ٹکچر ہے جو کہ کشمیری اسمبلی کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہ 12 لوگ ناظرین, ان کا 400-500 ووٹر ہے اور وہ ادھر پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر 78 سالوں سے ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے ڈیولپمنٹ فنڈ بھی لیتے ہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز بھی لیتے ہیں, مراحتے بھی لیتے ہیں, پھر اپنے بچوں کو کشمیر کے مختلف اداروں کے اوپر ناظرین ایکوموڈیٹ بھی کرواتے ہیں. یعنی ادھر سے ان مہاجرین کا لاڈلا بچہ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر ادارے کا سربراہ بن جاتا ہے. وہاں کا جو ووٹر ہے, سپورٹر ہے, یا وہاں کے جو لاز ہیں یا جو ٹیکسز ہیں, یہ ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ کشمیر کے اندر آئیں, حلقہ کریٹ کریں اور الیکشن لڑے, یا کوئی لیجیٹیمیسی ہوئی ہے, ہمیں ہی بیٹھ کر یہاں سے ناظرین وہاں پر کھائے جا رہے ہیں اور سب چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ عوام اب اعلان کر چکی ہے. بلکہ عمر نذیر کشمیری جو مرکزی لیڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ 2 ٹوک موقف ہے ہمارا کہ یہ مخصوص نشستیں یا 12 ریزرو یہ جو امیگرینٹس کی نشستیں ہیں اور کشمیر کے اندر جو بھی مراحتے ہیں, یہ اب کسی بھی صورت نہیں رہیں گی. لیکن جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے. تو یہ کشمیر کی صورتحال ہے جو کہ ناظرین انفولڈ ہو رہی ہے اور انٹرنیشنلی بھی اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے. دوسری طرف ناظرین ایک ویڈیو ہے, میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اور جو رات کو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا. یعنی ٹرمپ ناظرین پاکستان کے اندر منرلز اور مائنز کا سودا ہو رہا ہے, ہمیں ٹرمپ بتاتا ہے. پاکستان انڈیا کی جنگ چل رہی ہے, جنگ کے دوران سیز فائر ہو گیا, ہمیں آ کر ٹرمپ نے بتایا.
पाकिस्तान के समुद्रों में से तेल निकलने वाला है, ये बात हमें आकर ट्रंप बताता है। तो पहले तो नाज़रीन ये हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्या कॉलोनी बन चुका है अमेरिका की? पाकिस्तान की पार्लियामेंट क्या फंक्शनल नहीं है? या ट्रंप हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ट्रंप हमारा अब्बा है, ट्रंप हमारा दादा है, हमारा बड़ा अबू है? ट्रंप है कौन? यानी इस मुल्क के अंदर नाज़रीन कौन बाथरूम में जा रहा है ये भी कल को ट्रंप बताएगा कि फलाना बंदा वॉशरूम का चक्कर लगा कर आया था। लिटरली ये एक सालमियत के खिलाफ है नाज़रीन, ये खुद मुख्तारी के खिलाफ है। ये तो हमारी पार्लियामान के अंदर चीजें डिस्कस होने वाली हैं, लेकिन ये सारी चीजें ट्रंप बताता है। हर चीज पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा बताता है, ट्रंप बताता है। या वो ट्वीट कर देगा या वो कल बातचीत कर देगा। अब कल आकर नाज़रीन वो एक प्रपोजल लेकर आ रहा है जो कि उसके दामाद जैरेड कुशनर ने बनाया हुआ है, जो कि अब्राहम अकॉर्ड है, जो कि इस नाजायज रियासत को एक लेजिटिमेसी दे रहा है। वहां की एक असल जो स्टेटहुड है उसके खिलाफ नाज़रीन वहां के जो मुसलमान हैं और उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती की गई है उसको एक कवर प्रोवाइड कर रहा है। और फिर जो उनकी लैंड है उसके ऊपर एक जाली घटिया किस्म का कब्जा है, वो उस कब्जे को लेजिटिमेट कर रहा है। लेकिन वहां पर नाज़रीन उसने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मोहतरम आसिम मुनीर साहब का भी नाम लिया और शहबाज शरीफ का नाम भी लिया कि ये मेरे साथ एग्री कर गए हैं। हमें नहीं पता किस चीज के ऊपर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने एग्री किया है, क्योंकि पार्लियामान के अंदर कोई डिबेट ही नहीं हुई नाज़रीन, कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई कहानी हमारे सामने वो क्या एग्री कर गए, बस एग्री कर गए, बस ठीक है एग्री कर गए। अब नाज़रीन मैं आपको एक वीडियो सुनवाना चाहता हूं, ये लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब की है। और इस वीडियो के बाद नाज़रीन उनके लिए हालात तंग कर दिए गए थे, उनके घर पर भी हमला हुआ, वो गिरफ्तार भी हुए थे। ये वीडियो सुन लें आप। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब दोहा यानी कतर दौरे पे गए, उसके अगले दिन ही सुबह इसराइल का एक जहाज़, एक जेट जिसमें कि उनके कुछ लोग मौजूद थे, वो भी वहाँ पे आए और जहाज़ के जो प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ था उसके बिल्कुल साथ करके उस जहाज़ को पार्क कर दिया गया। बाज़ जगहों पे ये इस चीज़ का इजहार किया गया और ये स्पेकुलेट किया गया कि इसराइल जो जहाज़ लेके आया वो दर हकीकत उसमें लोग थे, अहम लोग थे, जो कि जिनसे गालिबन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई है और वो बाहर नहीं निकले, वो वहीं जहाज़ में वहीं कहीं मीटिंग हुई है और उसके बाद वो जहाज़ उसी दिन चला गया। ये मीटिंग या वो जो उसका ठहरना था ये तकरीबन वहाँ पे 9 घंटे के करीब रहा। अहम बात है, बहुत अहम, वो ये है कि इस सारी चीज़ को आप अमेरिकन एजेंडा के तनाज़र में देखें कि जो इमरान खान की हुकूमत निकाली गई, जो रजीम चेंज हुई, वो अमेरिका की साजिश थी और अमेरिका ने साजिश करके एक रजीम को निकाला, दूसरे अपने मतलब के लोग बिठा लिए। अब जब मतलब के लोग बिठा लिए हैं तो उनसे उन्होंने वो काम लेने जो उनके अपने एजेंडा में शामिल थे, जिसकी वजह से उन्होंने रजीम चेंज की है। उसमें आप देख लीजिए कि भारत के साथ ताल्लुकात की बात है, चाइना से आपको दूर रखने। नाज़रीन मुस्तफा नवाज खोखर साहब लिखते हैं कि बगैर कौम को एतमाद में लिए वज़ीर आज़म को यह इख्तियार किसने दिया कि वो ट्रंप के पीस प्लान को खुशामदीद कहें। पाकिस्तानी अवाम किसी ऐसे पीस प्लान को नहीं जानती जिसमें इस नाजायज रियासत का जो वज़ीर आज़म है, बल्कि जिंदा है नाज़रीन, इसको जो इसने जराइम किए, बल्कि बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसे वॉर क्रिमिनल नाज़रीन डिक्लेयर किया हुआ है, इसको क्लीन चिट दे दे। ये जनाब जो इसने जुर्म किए हुए हैं, इसको अदालत में पहले इसका मुहासबा होगा और ये चीजें आगे बढ़ेंगी। और फिर नाज़रीन वो बातचीत कर रहे हैं कि जॉइंट एक स्टेटमेंट भी आ गई मुस्लिम ममालिक की, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी दे दी। आप पहले उन 20 नुकात को पढ़े तो सही। और वो 20 नुकात नाज़रीन वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि ट्रंप एक ठेकेदार के तौर पर जाएगा उस मुकद्दस सरजमीन पर और ये वहां पर जाकर ठेकेदारी करेगा। वहां के जो मुजाहिमतकार हैं, वहां के जो लोग हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते। यानी छुरी भी अपनी मर्जी से वो अपने घर के अंदर नहीं रख सकते, ना वो अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, ना सिलेबस चूज कर सकते हैं, ना जिंदगी जी सकते हैं। और नाज़रीन उनके ऊपर जो निगरानी होगी वो नाजायज रियासत की, उसकी नाजायज फोर्स की होगी और वो उन्हें देखेगी। यानी अजीब व गरीब किस्म का एक प्लान है और उसने ऐलान किया और हमने एग्री कर। तो ये क्या प्लान है, ये किसकी सोच है और किसकी सोच नहीं है। अब नाज़रीन एक बड़ा गंदा किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसमें मुख्तलिफ लोग शामिल हैं, पाकिस्तान के अंदर साफी भी हैं और वो इमरान खान की एक वीडियो शेयर कर रहे हैं बार बार के। देखिए जी, खान ने भी ये कहा था, खान भी 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में बातचीत कर रहा था। खान ने क्या कहा था पहले आपसे सुन लें। तो अब क्या होगा जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे, ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे, कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इस्राएल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों, ज़हन में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद बाशऊर कौम को एक गुलाम बनाने जा रही है। नाज़रीन इमरान खान ने कहा था कि 1967 से पहले वाली पोजीशन के ऊपर आपको जाना पड़ेगा और यही पाकिस्तानी रियासत का और स्टेट का एक लंबे टाइम तक मौकफ रहा है कि जनाब 1967 के पहले वाली पोजीशन पर आप चले जाएं
اور اگر 1967 والی پوزیشن پر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فورسز ہیں یا جو ناپاک فورسز ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا انہیں جگہ چھوڑنی پڑتی, انہیں اپنی ملٹری پیچھے کرنی پڑتی, اور پھر ویسٹ بینک, غازہ یا پھر جو مشرقی یوریشلم ہے اسے آزاد کرنا پڑتا, وہاں سے انہیں نکلنا پڑتا, اور پھر جا کر ناظرین 2 ریاستیں وہاں پر قائم ہو سکتی تھی. لیکن یہ جو کرنے جا رہے ہیں ناظرین, یہ ایک ابراہم ایکارڈ ہے, یہ ٹرمپ کے داماد نے بنایا ہوا ہے. اسے ایک ٹائم پر اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیل آف دا سینچری بھی کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا. لہذا اس کے جو پوائنٹس ہیں, اس کے جو نکات ہیں, اس میں یہ ناجائز ریاست کو باقاعدہ سے پورا ایک راستہ دیا جا رہا ہے, اور یہ مسلمانوں کی حیثیت ہی وہاں سے ختم کی جا رہی ہے. اس کے اندر کوئی سیفٹی سیکیورٹی نہیں ہے. پھر ناظرین ایک اور بات یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو اقوام متحدہ ہے اس کا عمل درآمد ختم کر دیا جائے گا, یعنی وہ ایک این جی او یا ایک نارمل گروپ کے طور پر وہاں پر دیکھے گا یا معاملات کو دیکھے گا. اس سے پاکستان کا مقدمہ کشمیر کو لے کر بین الاقوامی طور پر کم پڑ گیا ہے. یعنی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تو ہوا ہی نہیں نا کچھ, یہ تو ایک الگ ہی سائڈ پر بیٹھ کر چند لوگوں نے ایک پیس پلان یا ابراہم ایکارڈ لے کر آ گئے ہیں. تو کشمیر کے اوپر جو پاکستان کا موقف ہے یا پاکستان کا مقدمہ ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو سامنے رکھتے ہوئے, وہ بدقسمتی سے ناظرین کمزور پڑ گیا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.